السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کافی ٹائم سے مجھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سی ایس سی اسکالرشپ پہ ایک میں ویڈیو بناؤں، تو آج میں نے سی ایس سی اسکالرشپ پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ سی ایس سی اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چائنا میں آپ کو فری میں ڈگری مل جائے گی، اوپر سے آپ کو اسٹائپن بھی ملے گا اور چائنا کا ایکسپوجر بھی ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ بینیفٹ کیا ہیں، کہ بیچلر اسٹوڈنٹ والوں کو 2500 RMB ملیں گے، جو از ایکول ہو جاتا ہے 1,00,000 روپیز PKR، اور ماسٹر والوں کو 3000 ملتے ہیں، پی ایچ ڈی والوں کو 3500 RMB ملیں گے ہر منتھ، جو کہ برابر ہے 1,40,000 کے۔ اگر آپ لوگوں نے بیچلر کی ہوئی ہے تو آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں، اگر آپ نے ماسٹر کی ہوئی ہے مطلب کہ ایم فل 18 ایئرس ایجوکیشن ہے تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اب آتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی فار سی ایس سی اسکالرشپ۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں، سمپلی اس لنک پہ جانا ہے studyinchina.cac.edu.cn پہ لاگ ان کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنا کے اس میں جو بھی ڈاکیومنٹ ہیں وہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں، بس وہ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں، وہاں پہ فارم فل کیجئے، ٹھیک ہے۔ وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس والی ویب سائٹ پہ جو آپ نے فارم فل کیا ہوا ہے studyinchina.cac.edu.cn پہ وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایجنسی نمبر لگے گا اور سارے ڈاکیومنٹ ریکوائر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سارے اپلوڈ ہوں گے اور سبمٹ کرنا ہے فارم، ٹھیک ہے۔ سبمٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی نکال کے وہ یونیورسٹی میں آپ کو پوسٹ کرنی ہے، سمپل، بس اتنا سا طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اپلائی کب کرنا ہے۔ اس کا انٹیک جو ہوتا ہے وہ سپٹمبر میں ہوتا ہے، کچھ یونیورسٹی میں مارچ میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کم یونیورسٹیاں ہیں، میرے خیال میں 1-2 یونیورسٹیاں ہیں چینکچو، لیکن زیادہ تر جو میجارٹی میں ہیں وہ ہے سپٹمبر انٹیک۔ اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو نومبر سے ہی ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ٹرائی کرنا ہے۔ کچھ یونیورسٹیوں کی نومبر میں ہے، دسمبر میں لاسٹ ڈیٹ ہے، کسی کی مارچ میں، کسی کی اپریل میں۔ میں آپ کو لاسٹ میں یونیورسٹیوں کے نام بتاؤں گا کہ کس یونیورسٹی میں کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ چائنا میں ٹوٹل 279 یونیورسٹیاں ہیں جو سی ایس سی اسکالرشپ آفر کرتی ہیں، تو آپ کوشش کر کے اپلائی کریں۔ سی اسکالرشپ کی 3 ٹائپ ہے، اے ٹائپ، بی ٹائپ، سی ٹائپ۔ اے ٹائپ میں فل ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور بی ٹائپ میں وداؤٹ ٹکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ سی ٹائپ پارشل اسکالرشپ ہے۔ ایکچولی سی ایس سی اسکالرشپ جو ہے نا وہ بی کیٹیگری میں آتی ہے، بی ٹائپ میں۔ اے کیٹیگری وہ ایمبیسی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی کیٹیگری پارشل اسکالرشپ ہوتی ہے، وہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہو یا پروونشنل گورنمنٹ اسکالرشپ کے تھرو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی جو ہے آنسو اسکالرشپ، اس میں یوکاس ہے، یو ایس ٹی سی ہے۔ آنسو اسکالرشپ صرف ان 2 یونیورسٹیوں میں آفر کرتے ہیں، یوکاس اور یو ایس ٹی سی۔ اس میں 6,000 سے 7,000 RMB ملتے ہیں پر منتھ، فار پی ایچ ڈی والوں کے لیے، اور ماسٹر والوں کے لیے 3,000 ملتے ہیں۔ اور یونیورسٹی اسکالرشپ میں 2,500 ملتے ہیں۔ پروونشنل اسکالرشپ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر 20,000 RMB پر ایئر دے دیتے ہیں، اس میں ٹیوشن فی اور وہ ہوتی ہے ڈومیٹری، وہ فری ہوتی ہے، باقی جو ہے 20,000 اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کو 1 بائی 1 میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ پاسپورٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو آپ سوچے بھی نہیں۔ پاسپورٹ ہونا لازمی ہے، ویلڈ ہونا چاہیے، کم سے کم 2 سال، یا ماسٹر کر رہے ہیں تو 2 سال کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے، اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو 4 سال کے لیے ویلڈ ہونا لازمی ہے،
ٹھیک ہے، نہیں تو بیچ میں بھی رینیو کروا سکتے، کم سے کم 2 سال کے لیے ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کی پاسپورٹ سائز پکچر، ٹھیک ہے، وہ لازمی ہونے چاہیے کیونکہ پورے چائنا میں یہ جو پکچر ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کی ہی ویلڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر، 2 چاہیے کم سے کم۔ وہ آپ اگر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں تو جہاں سے آپ نے ماسٹر کیے وہاں سے آپ کو 2 پروفیسر کی ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا یہاں پہ بیہیویئر اچھا ہے، اس کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی 2 پروفیسر، اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جہاں سے آپ نے بیچلر کیے وہاں پہ کسی بھی 2 پروفیسر، کوشش کریں کہ فل پروفیسر ہو، اگر وہ نہ بھی ہو تو ایسوسیٹ پروفیسر وہ بھی ویلڈ ہے، لیکن لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر وہ کوشش کریں کہ نہ ہو۔ ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر کی ریکمنڈیشن لیٹر وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے اسٹڈی پلان، وہ جمع کرواتے ہیں ماسٹر کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس میں سمپلی اپنا انٹروڈکشن دیں گے اور اپنا ریسرچ ایریا بتائیں گے کہ اس پہ میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے اور اس پہ میں آگے کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ریسرچ پروپوزل جو ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایک پراپر نمونے سے ریسرچ پروپوزل بنانا ہوگا، انٹروڈکشن، اپنی پوری میتھولوجی دینی پڑے گی کہ کس طریقے سے میں ریسرچ کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے آؤٹ کم، پاسبل آؤٹ کم کتنے کیا آ سکتے ہیں وہ اس کو بیان کرنے ہوں گے اس پروپوزل میں، اور اس کے جو بھی آپ لکھیں گے اس کے سبوں کے ریفرنس دینے پڑیں گے، آلموسٹ 7 یا 8 پیج کا لازمی ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ آتی ہے ایکیڈمک سی وی، ٹھیک ہے، وہ اچھی طریقے سے ایک پروفیشنل سی وی بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ سے پکچر بھی ہونی چاہیے، اپنی بایو ڈیٹا پوری ٹاپ پہ ہونی چاہیے، اگر گوگل اسکالر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ریسرچ گیٹ پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ بھی لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا آبجیکٹو، اس کے نیچے جو بھی تجربہ ہے جہاں جہاں پہ جاب کی ہے وہ لگانا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن لگانی ہے، ایجوکیشن اگر خالی بیچلر ہے تو خالی بیچلر لگانی ہے، میٹرک انٹرمیڈیٹ لکھنا، اگر بیچلر ماسٹر کی ہوئی ہے تو دونوں، پہلے ماسٹر بعد میں بیچلر وہ لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اپنی اگر پبلیکیشن ہے یا اچیومنٹس ہے، ریسرچ انٹرسٹ ہے، وہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کی سی وی میں وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک سی وی پہ بھی الگ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آتا ہے ہائیسٹ ڈگری ٹرانسکرپٹ، ہائیسٹ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ وہ ویریفائی ہونی چاہیے، جو لاسٹ والی لیٹسٹ والی، فار ایگزامپل آپ نے ماسٹر کی ہوئی ہے تو آپ کو خالی ماسٹر کی ڈگری ویریفائی کروانی ہوگی ہیک سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، ٹھیک ہے، اور اس کو نوٹرائز بھی کروانا ہوگا، گولڈن جو ہے نا اسٹیم، گولڈن ٹکلی بھی لگوانی ہوگی، نوٹرائز اسٹیم بھی لگوانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہائی کورٹ سے کہیں سے بھی ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پہ آتی ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، نان کرمنل سرٹیفکیٹ بھی ہم بولتے ہیں، وہ آج کل بہت سمپل ایزی ہو گیا ہے، آن لائن لنک دیا ہوتا ہے، پولیس، سندھ پولیس کا، پنجاب پولیس کا، دونوں کی الگ الگ ویب سائٹ ہے، کے پی کے کی بھی الگ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس لنک پہ جائیں، فارم فل کریں، سارے ڈاکیومنٹ دیں، آپ اگر مجھے بولیں گے تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا، وہ بہت سمپل ہے، 2 وٹنس کے NIC دینے، آس پڑوس کے جو ساتھ میں پڑوسی رہتے ہیں، اور الیکٹرسٹی کا بل دینا ہوگا، اور فارم فل کر کے سبمٹ کرنا ہے، پھر اپنے نزدیک جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ہارڈ کاپی لے کے وہ پھر مل جائے گا آپ کو 1-2 دن میں، بہت ایزی ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے فزیکل فٹنس فارم، میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی ہے، 2 پیجز کا فارم ہے، اسٹینڈرڈ چائنیز میں دیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر کسی بھی میڈیکل آفیسر یا سینئر میڈیکل آفیسر ہو، سرجن ہو گورنمنٹ ہاسپٹل میں، اس میں جا کے اس ڈاکٹر کے ساتھ آپ
ریچیو کریں اور وہ سارا فارم فل کر کے دے گا، اسٹیم لگا کے دے گا، وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پولیس کلیئرنس اور فزیکل فٹنس ہے نا، یہ صرف 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ آتا ہے انگلش پروفینسی سرٹیفکیٹ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا میں اگر آپ کے پاس آئلس اور ٹوفل دی ہوئی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بغیر آئلس اور ٹوفل کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ لازمی چاہیے۔ وہ آپ کے یونیورسٹی میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمن میں جائیں گے، چالان فل کریں گے، 200-300 کا ہوتا ہے، آپ کو انگلش پروفینسی سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ آپ نے بیچلر یا ماسٹر جو کیا ہوا ہے وہ سارا انگلش میں کیا ہوا ہے، وہ جمع کروائیں گے تو اس سے بھی کام چل جائے گا۔ یہ ساری ڈاکیومنٹ کی لسٹ ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے بنانا۔ آگے جو بھی مشکلات آئے آپ کمنٹس میں لکھ لینا، کمنٹس کرنا۔ میں آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو ٹیمپلیٹ یا سیمپل چاہیے میں آپ کو ای میل کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹس میں اپنی ای میل لکھیں، میں آپ کو وہ سیمپل یا ٹیمپلیٹ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ہونا چاہیے لازمی۔ اگر نہیں بھی ہو تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو تو آپ کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں، 90% تک انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پروفیسر ڈھونڈنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لنک دیا ہوا ہے، یہاں پہ یونیورسٹیز پہ جا کے آپ جیسے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے ریسرچ ایریا سے ریلیٹڈ پروفیسر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک یونیورسٹی میں، اور اس پروفیسر کو ایک ای میل لکھ کے اچھے سے ای میل لکھ کے اس کو اپنی سی وی اٹیچ کر کے سینڈ کرے، اور ان کو ریکویسٹ کرے کہ مجھے ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے۔ ای میل کرنے کا طریقہ وہی سمپل ہی ہے، کوئی اس میں ٹپیکل نہیں لکھنا ہے۔ آپ کو سمپل اپنا انٹروڈکشن بتانا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنی ایجوکیشن بتانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو اچیومنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہوا ہے یا ایون آپ نے کولیبریشن بھی کی ہوئی ہے ایز اے کو آتھر تو وہ مینشن کرے، ٹھیک ہے۔ اگر گوگل اسکالر وغیرہ کا بھی ہے وہ بھی لاسٹ میں لنک دے دے، اور اپنا ریسرچ ایریا جو ہے وہ بتائیں کہ میرا ریسرچ ایریا آپ کے ریسرچ ایریا سے میچ ہوتا ہے تو کائنڈلی مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کرے کہ میں ایسی اسکالرشپ پہ آ سکوں۔ یہ ای میل میں آپ یہ بات لازمی لکھیں کہ پروفیسر کائنڈلی ایشو می ایکسیپٹنس لیٹر، مجھے آپ کی گائیڈنس چاہیے، آپ کی لیب چاہیے، فنڈنگ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ والے کریں گے۔ تو آپ یہ لائن لکھیں گے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ملے، اگر نہ بھی ملے تب بھی اپلائی کرو، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ جون جولائی کے بیچ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہارڈ کاپی میں بھی آپ کو ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا اور ویزا کا فارم بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کو 10 یا 12 سپٹمبر کے اندر جوائن کرنا ہے۔ فرسٹ ویک آف سپٹمبر کسی میں بھی ہوتی ہے، کسی میں 15 سپٹمبر تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اپنا ویزا کا پروسیس کریں اور ٹکٹ کروا کے چائنا آ جائیں گے ایزیلی۔ چائنا میں آنے سے پہلے آپ کو ووئی چیٹ، وی پی این، علی پے اور تاباؤ جیسی اپلیکیشن لازمی انسٹال کرنی ہے، اس کے بغیر تو چائنا میں گزارا ہی نہیں ہے۔ کافی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ 30 مارچ تک ان کی ایڈمیشن چلتی رہتی ہے۔ ابھی ٹانجن یونیورسٹی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 جنوری ہے، تو آپ جلد سے جلد یہاں پہ اپلائی کریں۔ اور بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، آپ کو میں نے جو لنک دیا ہوا ہے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ جا کے آپ سرچ کر لیں۔ شینڈونگ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ 30 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے، آخری تاریخ ہے۔ لانچو یونیورسٹی میں 15 اپریل تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، آپ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کریں اور اپلائی کریں۔ اور جس کسی کو بھی کوئی بھی کنفیوژن ہو رہی ہے اس کمنٹس میں مجھے بتا دیں، اپنی ای میل دے دیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی ڈاکیومنٹ چاہیے، سیمپل چاہیے، ٹیمپلیٹ چاہیے، میں ان کو ای میل کر دوں گا۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔